أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمد ونصلي على رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ چھوٹا سا ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ روز کی طرح استاد محترم آج بھی نماز کے بعد دعا کر رہے تھے، اور ان کی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو دعاؤں کا محور تھا وہ ابو الحسن کی ذات تھی۔ وہ اس کے لیے بڑی فریاد کر رہے تھے کہ رب العزت، یقیناً وہ اچھا انسان نہیں ہے، یقیناً اس میں بڑی خامیاں ہیں، یقیناً وہ گناہ گار ہے، لیکن رب تمہاری ذات جو ہے نا وہ کریم ہے، رحیم ہے، تم رحم کر سکتے ہو، کرم کر سکتے ہو۔ اس کے حال پہ رحم کرنا، اس کی خطائیں معاف کر دینا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دینا، وہ میں اس کا بڑا ممنون ہوں۔ اس نے مجھ پہ بڑے احسان کیے۔ شاگردوں نے ایز یوزول پھر پوچھا کہ حضرت، یہ ابو الحسن آپ کا کیا لگتا ہے؟ آپ جو ہے آپ جب بھی بات کرتے ہیں اسی کی بات، اپنے حق میں رب سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن اس کے لیے بڑا کچھ مانگتے ہیں، کون ہے وہ؟ تو روز کی طرح انہوں نے آج بھی ٹرکانے کی کوشش کی، لیکن ایک دو شاگرد ذرا زیادہ جذباتی ہو گیا کہ نہیں، آپ پلیز بتائیں۔ تو ہنسے، کہنے لگے میرا محسن تھا۔ میں نے کہا محسن، لیکن آپ اتنی دعائیں اس کے لیے؟ کہنے لگے ہاں وہ ضروری ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں جب 20-22 سال کی عمر میں میں نے پڑھانا شروع کیا، نیا نیا نوجوان خون، جوش تھا، ہر چیز میں ایک ول پاور ہوتی تھی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کر جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں بادشاہ وقت نے کوئی فیصلہ دیا جو میرے ضمیر نے قبول نہیں کیا، مجھے وہ اچھا نہیں لگا کہ بادشاہ غلط فیصلہ دے رہا ہے، میں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ غلط کہتا ہے۔ کہتے ہیں وہی ہوا جو عام طور پر بادشاہوں کے خلاف کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ تو خیر اس وقت تو خلافت تھی، بادشاہ یا خلیفہ ایک ہی بات ہے، وہ ایک بندہ تھا۔ یہاں تو اتنے وقت سے بادشاہ ہیں کہ کسی سی ایس پی افسر کی توہین نہ ہو جائے، کسی عدالت کے بندے کی توہین نہ ہو، کسی بڑے افسر کی توہین۔ ہم تو بڑا کچھ سفر کرتے ہیں، تو اس وقت صرف ایک شہنشاہ تھا جس کی توہین بڑی گناہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے وہ بادشاہ سلامت بندے کو جو سزا ممکن ہو دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہی ہوا، شام کو بادشاہ کے سپاہی آئے، انہوں نے اٹھایا استاد محترم کو اور جا کے جیل میں ڈال دیا۔ استاد محترم نے جیل پہلی دفعہ دیکھی، بڑا انہوں نے ارد گرد دیکھا، ویران سا کمرہ، ایک کونے میں ایک اور آدمی بیٹھا ہے، اور انہیں سمجھ نہ آئے کہ اب میں کیا کروں۔ 2-3 دن میں وہ سخت طبیعت ان کی خراب، اور ذہنی طور پہ وہ بڑے منتشر کہ اب کیا ہوگا۔ بادشاہ کے کچھ مصائب بھی آئے کہ بادشاہ سے ٹکر لینی کو آسان کام ہے، آپ نے کیا کیا، اتنی بڑی غلطی آپ نے کر دی۔ کوئی دوست بھی آئے، انہوں نے کہا حضرت کیا کیا آپ نے، بادشاہ وقت سے ٹکر لے لی، یہ اتنا بڑا جرم ہے، آپ تو آدھی عمر جیل میں گزار دیں گے، آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ایسا کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بادشاہ کو کسی طرح منائیں، آپ معافی مانگ لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ کے مصائب جو تھے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا۔ استاد محترم کہتے ہیں میں ڈاماڈول کہ کیا کروں، میرا ضمیر مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں نے جو کہا ہے اس پر قائم رہوں، لیکن حالات مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میرا رہنا یہاں مشکل ہے، میں معافی کسی طرح مانگ لوں۔ کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا کہ کیا کروں، بڑا پریشر تھا میرے اپنے دوستوں کا بھی، بادشاہ کے مصاحبین کا بھی۔ تو کہتے ہیں میں ابھی پریشان تھا، تو اس جیل میں اس وقت وہ جو کمرہ تھا جیل کا، اس میں ہم 2 قیدی تھے، سامنے ابو الحسن بیٹھا تھا اور ادھر میں۔ ابو الحسن نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، میرے کان میں خسر پسر کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ جواب چاہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔
اٹھ کے آیا، کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، یہ لوگ کیا کہ آپ سے خسر پسر کرتے ہیں اور مزے سے جیل میں آ جاتے ہیں؟ میں نے کہا یار بات یہ ہے بھائی، میں ایک عالم ہوں۔ بادشاہ وقت نے یہ بات کہی تھی جو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کی۔ میں مسلمان ہوں اور میرا کام سچ کہنا ہے، حق کہنا ہے، صحیح بات کہنی ہے، تو میں نے وہ کہہ دی۔ اس کی پاداش میں مجھے اٹھا کے انہوں نے جیل میں پھینک دیا۔ اب یہ لوگ آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے جو ہے نا تمہارا لڑنا بڑنا کوئی ٹھیک نہیں، معافی مانگ لو۔ کہتے ہیں میری اتنی سی بات سن کے نا تو وہ ابو الحسن نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے جی کتنے بیوقوف ہیں، کتنے احمق لوگ ہیں آپ کو آ کے یہ کہہ رہے ہیں۔ میں ایک چور ہوں، اس سے پہلے 7 دفعہ جیل میں آیا ہوں، یہ میری 8ویں دفعہ ہے۔ ہر دفعہ جب میں جیل سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے اپنے بچوں کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کمانے کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تھا، کہیں دور دور پھر کے آیا ہوں، اور کیا کما کے لایا ہوں وہ مجھے ساتھ لے جانا ہوتا ہے، اور لے جانا کیسے ہے؟ واپسی پہ راستے میں پھر کوئی ڈاکہ ڈالوں گا، کوئی چوری کروں گا، اس کے علاوہ تو میرے پاس راستہ ہی کوئی نہیں۔ تو میں 8ویں دفعہ پھر یہی کام کروں گا جو میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ میں کتنا بد کردار ہوں، کتنا غلط آدمی ہوں، جھوٹا ہوں، فریبی ہوں، کیا مجھ میں برائی نہیں ہے۔ سب برائیوں کے باوجود جیل میرا راستہ آج تک نہیں بدل سکی۔ تو آپ تو نیک آدمی ہیں، آپ بھلائی کی بات کر رہے ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں، اچھائی کی بات کر رہے ہیں، آپ کا راستہ کیسے جیل روکے گی؟ کہتے ہیں اس کی اتنی سی بات سن میں کانپ گیا کہ یا اللہ یہ کیا کہہ گیا۔ اس نے تو مجھے استقامت کا درس دے دیا ہے، اس نے مجھے ہمت کا درس دیا ہے، اس نے مجھے ٹکرا جانے کا درس دیا ہے، اس نے مجھے نہ جھکنے اور نہ بکنے کا درس دے دیا ہے۔ یہ کتنی خوب بات کہہ گیا۔ کہتے چانچے ہوا یہ کہ اس کے بعد میرے دوست بھی آئے، بادشاہ کے مصاحب بھی آئے۔ جب بھی کسی نے بات کی میں نے پوری طرح انکار کیا اور اسے کہا کہ جاؤ آئندہ میرے پاس مت آنا، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن ابو الحسن نے جو بات کہی تھی وہ بھولا نہیں۔ شاید اس وقت وہ مجھے وہ بات نہ کہتا تو میں گمراہ ہو جاتا، میں بادشاہ سے معافی مانگ لیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میری جو عزت ہے، میرا جو مرتبہ ہے، میرا جو احترام ہے، لوگ جو مجھے اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ اس وقت میں نے استقامت دکھائی، اس وقت میں اپنی راہ سے نہیں ہٹا، میں نے اپنی ضمیر کی آواز کو بیچا نہیں، خود کو نہیں بیچا، یہ اپنا آپ قائم رکھا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری عزت وقار ابو الحسن کے احسان مند ہے، تو میں اس کے لیے یقیناً دعا کروں۔ وہ استاد کوئی اور نہیں تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل تھے۔ احمد بن حنبل کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ جب بھی آپ باطل کی قوتوں کو دیکھیں تو اس کے ساتھ ٹکرا جائیں، لیکن جھکنا نہیں، بکنا نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کی سب سے بہتر چیز اس کی عزت ہے، اور عزت آپ کو چاہیے تو آپ کو اپنا ضمیر بیچنا نہیں ہوگا، بلکہ ضمیر کے مطابق کھڑے ہونا ہوگا۔ اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔